اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحانہ اپنے اسکول میں بھی فرسٹ آتی تھی، اور اب کالج کی زندگی میں بھی وہ اول ہی رہتی ہے، لیکن اس کی جو والدہ ہے وہی اس کا ایک سہارا ہے، اور کوئی اس کا ہے نہیں۔ لیکن والدہ بھی بہت بوڑھی ہے، تو ریحانہ یہ کرتی ہے کہ کالج کے بعد، کیونکہ اس نے ٹیلرنگ کی ٹریننگ لی ہوئی ہے، لیڈیز کام بہت اچھا کرنا جانتی ہے۔ باپ کا جو تھوڑا سا پینشن آتا ہے اسے گھر کا گزر اوقات تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن زیادہ وہ لوگوں کے کپڑے سی کر گزارا کرتی ہے کالج ٹائم کے علاوہ۔ پڑھنے کی بہت شوقین ہے، اور اس کا ارادہ ہے کہ میں MBA کروں اور اچھا سا میں اپنی زندگی کو بسر کروں، اپنی ماں کو آرام پہنچاؤں۔ ایک روز ان کے دوسرے محلے کی عورت اپنا کسی سے پتہ کر کے آئی، اپنا سوٹ لے کے آئی، شلوار قمیض، تو آ کے دستک دی۔ ریحانہ نے دروازہ کھولا، آئیے۔ اس نے اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ کیا پئیں گی، کیا کھائیں گی؟ کہ ہم کھانے پینے نہیں آئے ہیں، ہم تو اپنا شلوار قمیض سوٹ سلوانے آئے ہیں۔ سنا ہے کہ تم اچھا کام کرتی ہو، اچھا کرو گی تو اچھے پیسے دوں گی، ورنہ میں پیسے آپ سے کپڑے کے پیسے لے لوں گی۔ ریحانہ نے کہا دیکھیے بات یہ ہے، آپ کپڑے مجھ سے سلوا کے دیکھیں، اگر اچھے لگیں، پسند لگیں تو سلوا لینا، اور اچھے نہ لگیں تو سلائی بھی نہ دینا، اور پھر کبھی سلوانا بھی نہ۔ تو یہ کیا ہے، یہ ٹیبل کیسا ہے؟ آپ پڑھتی بھی ہیں؟ ہاں میں پڑھتی بھی ہوں۔ تو آپ کام کیا کریں گی؟ اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنا سوٹ دیں، میں سی کے آپ کو دیتی ہوں۔ اس نے ان کا سوٹ لے کے بہت خوبصورتی کے ساتھ بنایا، اور اس نے پہن کر دیکھا، ہاں بہت بہترین بھائی، بہت بہترین، بڑی تعریف کی، آپ تو واقعی بہت قابل ہو، ٹھیک ہے پیک کر دو۔ اس نے ایک شاپنگ بیگ میں اس کو ڈال دیا، اور وہ لے کے چلنے لگی۔ تو اس نے کہا کہ جی پیسے؟ نے کہا تم نے کیسے مانگا؟ مجھے کہو میڈم پیسے۔ نے کہا میڈم پیسے دے دیں؟ نے کہا نہیں، پیسے تو میں گھر جا کے دیکھوں گی پہن کے، اور پھر واپس تمہیں پیسے دوں گی، اور میرا بہت سا کام ہے، وہ بہت 8-10 سوٹ ہیں، میں آپ کو دوں گی سلنے کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لے جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس کے وہ اپنے پڑھائی میں اپنے مصروف رہی۔ جب وہ لینے آئی تھی تو اس نے دیکھا کہ تو وہ گرم ہو گئی کہ تم پڑھ رہی ہو، کام کر رہی ہو، تو میرا کام کیا تم نے کیا؟ انہوں نے کہا دیکھیے میں نے آپ کا سوٹ سی دیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ خیر وہ لے کے چلی گئی۔ راستے میں اس کی جو ساتھ بیٹی آئی تھی، اس نے کہا کہ ماما آپ نے کیا کیا، آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے؟ کہنے لو میں پیسے دوں، یہ تو غریب لوگ ہیں، ان کو کیا پیسے دینا ہے، چلو بعد میں دے دیں گے، دیکھیں گے، میرے پاس تھے لیکن میں نے نہیں دیے۔ وہی کہہ کر چلی گئی۔ اس کے بعد وہ 10 سوٹ اور لے آئی۔ لو جی اس کو بڑے احتیاط سے بنانا، 5 میری بیٹی کے بنا دو، 5 اور میرے بنا دو۔ اس نے وہ 10 سوٹ بھی بنا دیے۔ دیکھو وعدہ 15 دن کا کروں، لیکن 15 دن میں ملنا چاہیے، ورنہ میں پیسے واپس دے دوں گا، کپڑے کے پیسے۔ بڑی بدتمیزی سے بات کرتی تھی۔ اس نے کہا دیکھیے، ریحانہ نے کہا دیکھیے میں آپ کا کام کر دوں گی، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے کام کر کے ان کا بہت اچھا کر کے ہینگر لگا کے ایک طرف ٹانگ دیے، اب اپنا پڑھنے بیٹھ گئی تھی۔ وہ پھر آئیں،
نے دیکھا کہ تم تو پڑھ رہی ہو، میرا تو کام تم نے کیا نہیں، میں اسی لیے تو دیتی نہیں ہوں غریبوں کو کام. خیر انہوں نے کہا آپ بیٹھیں، آپ کا کام ہو گیا ہے، یہ لیجیے 10 سوٹ، اور یہ 9 ہیں، ایک پہلے آپ نے سلوایا ہے، 10 سوٹ ہو گئے. نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم گھر لے جا کے دیکھیں گے. پھر کہہ رہے پیسے تو دے دیں، آپ کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. یہ کیوں میڈم جی بل دے دیں تو میں سوچوں گی. اور کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا کہ 10,000. انہوں نے کہا بھائی یہ 9 ہیں. کہنے نہیں ایک پہلے کا ہے. کہنے پہلے کا تو ٹرائی کیا تھا نا، اس کے پیسے کا ہے کہ. کہنے ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمیں وہ یہی کماتے ہیں، یہی کھاتے ہیں، اور سب کچھ یہی سے کرتے ہیں. انہوں نے نہیں مانا. اب وہ اپنے جا کے دکھایا اپنے بیٹے کو. تو بیٹا جب آیا تو اس نے دیکھا کہ بڑے اچھے سلے ہوئے ہیں. کہاں سلوائیں؟ کہنے آج تو میں نے بڑا داؤں لگا دیا، یہ 10 سوٹ مفت سلوا لیے میں نے. کہتی دیکھو امی، اس کے بیٹے نے کیا، دیکھو امی جی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کا حق نہیں رکھنا چاہیے. تو میں آج آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. اب میرے جو ایک ہیں میرے ساتھ جو کام کرتی ہیں، بینک میں افسر ہیں، اور میں ان کے نیچے کام کرتا ہوں، لیکن میں ان کے اخلاق دیکھ کر ان سے محبت کرنے لگا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی ان سے ہو جائے. ماں نے کہا بیٹا یہ تو دیکھیں وہ اچھے لوگ دیکھنا، غریب نہ ہوں. غریب ہوں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ کو تو گاڑی بھی چاہیے، آپ کو تو ساری چیزیں چاہیے، تو وہ کیسے دیں گے؟ کیا کریں گے غریب ہوں گے؟ لیکن نہیں ماما غریب ہیں تو کیا ہوا، لیکن وہ افسر لگی ہے. مجھے تو افسر کے پاس بات نہیں، وہ شریف ہے. وہ غریب ہوتے ہوئے بھی اس نے بڑی محنت سے یہاں تک پہنچی ہے. وہ میں نے سارا دیکھا ہوا ہے. میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا. وہ یہ کہہ کر ایک دن اپنے آفس میں کام کر رہا تھا تو اس کی ماں کا فون آیا کہ میں آپ کے آفس میں آ کے دیکھنا چاہتی ہوں، وہ کون ہے آپ کا افسر جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر میں اسے گھر بلاؤں گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. ماں آئی تو وہ جو تھا لڑکا، اس نے اپنی والدہ کو لیا ساتھ میں، اور وہ جو مینیجر تھی بڑی افسر وہ لڑکی، تو وہ اس کا کمرہ رہتا تھا، وہ وہاں لے گیا. اب اس نے جو اس کو دیکھا تو اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. میں نے تو اس کی بڑی بے عزتی کی ہے، میں اس کے پیسے بھی نہیں دیے ہیں، یہ میری بہو بنے گی. تو نے کہا آپ نے بیٹھیں، آئیے والدہ صاحبہ آئیے بیٹھیے. اس نے پھر بھی بڑی اخلاق سے اس کو بیٹھنے کو کہا. تو آئیے بیٹھیں، کیا کھائیں گی کیا پئیں گی؟ لو ابھی منگواتی ہوں. بھائی جاؤ دودھ پتی لے کے آؤ، کچھ سموسے بھی لے آؤ، بٹ سے لانا سموسے اچھے سے لا. ٹھیک ہے. تو وہ چپراسی سے کہہ کے بیٹھ کے وہ دیکھتی رہی اس کو کہ یہ کیا ہوا، میں نے اس کی بے عزتی کی، اب میں اس کو بہو بنا لوں. تو دنیا میں انسان کو بہت سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے. کیا پتہ کس موڑ پہ کون کیا ہو جائے. غریب ہے آج، غریب ہے کل، وہ محنت کر کے سب کچھ ہو سکتا ہے. تو اس وقت کے لیے اتنا ہی ہے. اگر پسند آئے تو بیل آئیکن پہ کلک کرنا، دوستوں کو شیئر کرنا. اور ہمیشہ کی طرح جو میرے استاد محترم نے سکھایا ہے کہ دنیا میں آئے ہو تو اپنی والدین کی، اپنے ہمساؤں کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، خداوند کریم کی دعاؤں سے، مہربانیوں سے آپ کچھ ایسے کام کرو دنیا میں جو لوگ چاہیں آپ جیسا کام کرنا. اچھا، خدا حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد.